انڈین گورنمنٹ نے جب ڈیفنس کے معاملات کو لے کر اجیت کمار ڈوول کو ذمہ داریاں سونپیں تو تب شروعات کے دنوں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھارت نے چاروں طرف سے پاکستان کو کنٹرول کر لیا ہے، بیرونی طور پر خاص کر رشیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، امریکہ کے ساتھ دن بدن دوستی گہری سے گہری تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور افغانستان میں بھی جو امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ تھی اس کے ذریعے سے بھی خاص کر پاکستان کے اندرونی معاملات کو لے کر انڈیا گاہے بگاہے پاکستان میں اپنے معاملات اور اثر و رسوخ وہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی زیادہ پالیسیز جو ہیں ڈیفنس کے معاملات کو لے کر وہ چائنا سے زیادہ پاکستان کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں۔ حالانکہ جو انڈیا کا حجم ہے، جو انڈیا کا کل رقبہ ہے، اور جو اس کی لوکیشن ہے، جو آبادی ہے، جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، تو ان کو لے کر انڈیا کا جو اصل میں جو امتحان یا مقابلہ ہے وہ چائنا سے ٹھہرتا ہے پاکستان کی بنسبت۔ لیکن وہ اتنے پاکستان کو لے کر حساس ہو گئے کہ انہوں نے باقی معاملات کو یک طرفہ کر دیا، اور خاص کر پھر پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد انڈیا کی گورنمنٹ مور ایگریسو ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ڈیفینسو سے زیادہ اوفینسو جائیں گے، اب ہماری پالیسی ڈیفینسو اوفینسو ہوگی، اب ہم جہاں بھی کوئی دہشت گرد ہوگا، آتنکوادی ہوگا، ہم اس کو اس کے گھر میں جا کر ماریں گے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور گاہے بگاہے چند واقعات انہوں نے اندرونی طور پر راہ کے ذریعے سے کینیڈا میں ایسے واقعات کیے کہ جن میں ایک آدھی شخصیات کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جن میں ایک سکھ رہنما کا انہوں نے قتل بھی کیا۔ پھر پاکستان میں بھی دو چند افراد کو انہوں نے اسی طریقے سے قتل کروایا۔ پھر اس کے بعد جب معاملات بڑھتے چلے گئے اور انڈیا کو بظاہر یہ یقین ہو گیا کہ دنیا اب ہماری ہی بات سنتی ہے، تو انہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد دنیا کی بات کو یک طرفہ رکھتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم جو بھی پاکستان کے خلاف قدم اٹھائیں گے اس میں دنیا یا تو ہمارا ساتھ دے گی یا دنیا خاموش رہے گی، اور انہوں نے آدھی رات پاکستان میں اٹیک کر دیے۔ اور انہیں اس بات کی توقع نہ تھی کہ انڈیا کی اٹیک کے مقابلے میں پاکستان کا اٹیک اس سے بھی زیادہ ان سے بھی زیادہ اگریسو ہوگا۔ تو ان کی توقعات کے برعکس پاکستان کی طرف سے جو ریٹیلیشن کی گئی اس میں انہیں مالی طور پر نقصان ہوا، اور ان کے قیمتی جہاز رافیل جہاز گرے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بجائے یہ کہ وہ چائنا کو لے کر بھی اپنے معاملات کو سنوارتا، اس نے چائنا کو ایک طرف ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنے زیادہ تر معاملات وہ پاکستان کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوفینسو معاملات کو لے کر ان کی نظر میں یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کیٹر کرنا ہے۔ تو پھر انہیں اسی دوران گلوان کی گھاٹی میں چائنا کی طرف سے بھی جب رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں بھی انڈیا کی سبکی ہوئی، اس میں بھی انہیں جو ہے وہ شکست اٹھانا پڑی، اور چائنا نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ اتنے اگریسو ہو گئے، انڈیا کے پالیسی میکرز پاکستان کو لے کر اتنے اگریسو ہو گئے، انہیں یہ یقین تھا کہ رشیا تو ہمارے ساتھ ہے ہی، اور امریکہ وہ ہمارے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان کی توقعات کے برعکس امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا، بلکہ انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، اور پھر یہ کہ میں نے وہ جنگ رکوائی ہے۔ اور اس کے بعد سے انڈیا کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ امریکہ نے بڑھانا شروع کر دیے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی انہیں سائیڈ لائن کروانا شروع کر دیا۔ تو جو علاقے کا چودھری ہوتا ہے، چھوٹے موٹے چودھری بھی اسی کی طرف دیکھتے ہیں، چائنا، رشیا، یورپ، فرانس اور دیگر کئی ممالک بشمول یو اے ای، سعودی عربیہ، یہ امریکہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔
تو امریکہ نے جب انڈیا کو سائڈ لائن کرنا شروع کیا تو یہ ممالک بھی امریکہ کی لائن لیتے ہوئے یہ بھی انڈیا سے کنی کترانے لگے. اور پھر اس کے بعد خاص کر پچھلے سال مئی کے مہینے کے بعد سے جو معاملات بدلے ہیں اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اجیت کمار ڈوول کی جو پالیسیاں تھیں وہ تمام کی تمام برباد ہو گئیں. اور ڈیفنس کے معاملات کو لے کر کہ انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اور جو فوج ہے جو حجم ہے اس کا تو پاکستان سے مقابلہ ہی نہیں کیا جاتا، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے ہاتھوں انہیں خفت اٹھانا پڑی، شکست اٹھانا پڑی اور بیک فٹ پہ جانا پڑا. اگر انہوں نے پاکستان کے اندر اٹیک کیے تو پاکستان میں بھی اس سے دگنا جا کر انڈیا کے اندر اٹیکس کیے. اگر انہوں نے پاکستان کے ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بھی مقابلے میں ایسا ہی کیا. اگر انہوں نے انٹرنیشنل باؤنڈری لائن کو کراس کیا تو پاکستان نے بھی مقابلے میں ایسے ہی جا کر ان کے گھر میں انڈیا کے اندر میزائل گرائے. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کہ جس نے علاقے کا چودھری بننا تھا وہ اجیت کمار ڈوول کی پالیسیوں کو لے کر وہ اب پاکستان کا مقابلہ بھی کرنے سے قاصر ہے. وہ اب اسے پاکستان کا مقابلہ بھی نہیں ہو پا رہا. ایک طرف تو یہ کہ انہیں یہ آس تھی کہ امریکہ چائنا کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دے گا، ہم ایک ہی تیر سے دو شکار کریں گے، رشیا تو ہمارے ساتھ ہے ہی اور ہم اس طریقے سے پاکستان اور چائنا دونوں کا مقابلہ امریکہ اور رشیا کی مدد سے ہم کر پائیں گے. مگر انہیں نہیں تھا یہ معلوم کہ امریکہ ہر صورت اپنے مفادات کو مقدم رکھتا ہے. چودھری جو ہوتا ہے علاقے کا وہ ہمیشہ اپنے مقدمات کو ہی، اپنے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں ہی مقدم رکھتا ہے. تو امریکہ نے جب دیکھا کہ انڈیا رشیا سے چپکے سے مالی مفادات سمیٹ رہا ہے اور تیل کی بڑی کھیپ اپنے گھر وہ امپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ہماری پالیسی سے ہٹ کر ہے ان ممالک کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے. تو اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. افغانستان میں بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اربوں خربوں روپے انڈیا نے اجیت کمار ڈوول کی پالیسیوں کے پیش نظر انہوں نے وہاں پہ ضائع کیے اور ان کی پپٹ حکومت وہ دنوں میں چلتی بنی. پھر اس کے بعد انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی راستے استوار کرنے کی کوشش کی کہ جن کے خلاف وہ ہمیشہ لڑتے چلے آئے تھے، مگر اس میں بھی وہ ناکام ہوئے. پھر سعودی عرب کے ساتھ جا کر انہوں نے سعودی عرب کو پاکستان سے جدا کرنے کی کوشش کی، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے گزشتہ دنوں ڈیفنس معاہدہ کیا ہے. یو اے ای کے ساتھ معاملات دیکھ لیجئے. اگرچہ یو اے ای کے ساتھ معاملات ہمارے پاکستان کے اس طریقے سے بہتر نہیں ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ یو اے ای سعودی عرب کی وجہ سے آج کے حالات کے تناظر میں سعودی عرب کی وجہ سے وہ کرنی کترا رہا ہے، وگرنہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ بھی اس بلاک میں ہی آئیں گے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے، وہ دن بدن پاکستان کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. چائنا تو ہمارا اہلائی ہے ہی اور اس کی تو سپورٹ ہمیشہ رہتی ہی ہے. اور رشیا بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی انڈیا کو کہ آپ اس سے آئل نہیں لیں گے تو رشیا کچھ نہیں کر سکا اور انڈیا کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ تو چائنا، پاکستان، رشیا اور امریکہ کی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اجیت کمار ڈوول کی پالیسیوں کے نتیجے میں انڈیا نیپال سے بھی الگ ہو چکا ہے، بنگلہ دیش بھی اس کے مخالف ہو چکا ہے، افغانستان میں بھی حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے. تو یوں بظاہر لگتا ہے کہ اجیت کمار ڈوول کی جو جارحانہ پالیسیاں تھیں کہ جس میں وزڈم سے زیادہ جارحیت زیادہ نمایاں ہوتی تھی، اس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے.